امریکہ ایران تنازع، ٹرمپ کا نیا بیان اور پاکستان کا عام دشمنوں کے خلاف بھرپور ایکشن، تفصیل سے اس حوالے سے بات ہوگی، مگر سب سے پہلے ذکر کراچی کے نسلا ٹاور کا، جسے گرانے کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت نے عدالتی اختیار سے تجاوز قرار دے دیا۔ نسلا ٹاور مسمار کرنے کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے گئے۔ تحریری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ کسی غیر قانونی تعمیر کو جائز قرار نہیں دے رہے، مگر کارروائی عدلیہ نہیں کرے گی۔ صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بلڈنگ کا کیس پہلے لیاری اور پھر پورے کراچی تک پھیلا دیا۔ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر اپیل میں سوموٹو اختیار استعمال کیا گیا۔ نسلا ٹاور گرانے کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز، کسی غیر قانونی تعمیر کو جائز قرار نہیں دے رہے، مگر بلڈنگ قوانین صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار ہے، عدالتوں کا نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ نسلا ٹاور مسمار کرنے کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے احکامات واپس۔ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ لکھا، سپریم کورٹ کے سامنے لیاری کے غیر قانونی تعمیر شدہ عمارت کی اپیل زیر سماعت تھی، لیکن ایک بلڈنگ کا کیس پہلے پورے لیاری اور پھر کراچی شہر تک پھیلا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کراچی ماسٹر پلان کے خلاف تمام تعمیرات، غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹس مسمار کرنے کا حکم دیا۔ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر اپیل میں سوموٹو اختیار استعمال کیا گیا۔ آئین سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور صوبائی حکومت کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا پابند بناتا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے قوانین اور عمل درآمد کا طریقہ کار موجود ہے۔ صرف ایس بی سی اے کی رپورٹ پر تعمیرات مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے سے متاثرین نسلا ٹاور خوش، کہا فیصلے پر اللہ تعالیٰ اور تمام ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نسلا ٹاور کو دوبارہ اسی طرح سے تعمیر کیا جائے، حکومت 45 خاندانوں کی دوبارہ آبادکاری کا انتظام کرے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس فیصلے کو سنا کے سرخرو کر دیا اور ہمارے 45 خاندانوں کے دلوں میں جان آ گئی۔ اب اس کے اوپر ایسے اقدام ہونے چاہیے کہ دوبارہ نسلا ٹاور اسی طریقے سے اور تعمیر ہونا چاہیے جو اس کی عکاسی کرے گا۔ ابھی تک آپ کو پیسے وغیرہ ملے؟ ابھی تک سر ہمیں صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے، مستقل لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ نسلا ٹاور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ۔ رہائشی محمد علی کہتے ہیں فیصلے سے خوش نہیں بلکہ زخم مزید تازہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت گھر گھرانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جی بالکل، کراچی کی ایک تاریخ کا حصہ ہے نسلا ٹاور کا مسمار ہونا بھی۔ آج جو اس کے مکین تھے ان کے زخم ایک دفعہ پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ علی صاحب ہیں، ان کے 3 فلیٹ تھے۔ جذبات کیا ہوں گے؟ جذبات تو پہلے ہی مر گئے سر۔ جب بلڈنگ ٹوٹی، زمین بوس ہوئی، تبھی جذبات مر گئے۔ مطلب ایسے فیصلے کا فائدہ کیا جس پہ پہلے آپ فیصلہ دیتے، پھر اس کے اوپر آپ مرہم رکھتے، سمجھے نا۔ اور مرہم، یہ جو مرہم ہے نا، یہ باقاعدہ نمک لگایا گیا ہے۔ جیسے آپ زخم کے اوپر نمک لگاتے ہیں نا، تو اسی طرح یہ نمک لگایا گیا ہے۔ اس وقت فیصلہ کرنے کا کیا بنتا تھا؟ وعدے کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، ہمارے حصے میں خالی دھکے آئے، سمجھے نا، مغز ماریاں آئیں، اور اوپر سے جو در بدر ہوئے ان میں ہماری شمیم آپا کا انتقال ہو گیا۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اب اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے، زمین موجود ہے اور وہاں پر جو ہے بلڈنگ تعمیر کی جائے۔ سندھ حکومت کا نسلا ٹاور سے متعلق وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سعید غنی کہتے ہیں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نسلا ٹاور مسمار نہ کیا جائے، تعمیر کی اجازت دینے والے افسران یا حکومت کے خلاف کارروائی ضرور کریں۔ جہاں خوشائند بات ہے کہ آئینی عدالت نے ایک غلط فیصلے کو ریکال کیا، لیکن ہمیں یہ ضرور اسے دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں، جو لوگوں کو مالی نقصان ہوا، ذہنی نقصان ہوا، ہماری معیشت کو نقصان ہوا، وہ کس قدر تھا۔ اس وقت بھی یہ کہتا رہا کہ یہ نہ کیا جائے، یہ فیصلہ غلط ہے۔ جو اس کو تعمیر کرنے والے ہیں، لوگ ہیں، جو افسران ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی ضرور کیجیے۔ حکومت سے بھی جبری طور پر اس کو ڈیمولش کروایا گیا، جبری طور پر، کیونکہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں، مجھے پتہ ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد فتنہ خوارج پر زمین تنگ۔ پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شبان،
زمینی اور فضائی کارروائی میں 43 دہشت گرد ہلاک. قزار میں ایک اور تھانے پر حملہ پسپا کر دیا گیا. 8 دہشت گرد جہنم واصل. ہیلی کاپٹر آپریشن میں 6 شرپسند مارے گئے. سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے 4 خوارج بھی ہلاک کر دیے. دشمنوں پر پاک سرزمین تنگ. مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے بعد فورسز کا ایکشن. آپریشن شابان کے تحت تابڑ توڑ زمینی اور فضائی کارروائیاں. 43 دہشت گرد جہنم واصل. متعدد زخمی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا. خزدار کے علاقے زیدی میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا. فورسز کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک. 5 سے 6 شدت پسند ہیلی کاپٹر آپریشن میں بھی مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے جاری آپریشنز میں 79 دہشت گرد مارے جا چکے. امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی ختم کرانے کے لیے ثالث ممالک متحرک. رائٹرز کے مطابق قطری وفد ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے تہران میں موجود ہیں. وفد آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق بات کرے گا. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق پاکستان اور قطر مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اسی ثالثی کے باعث امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے بند کر دیے. پاکستان، قطر، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے امریکی رہنماؤں سے رابطے کیے، جس کا مقصد فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہے. اور پاکستان سمیت دیگر ثالثوں کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں. امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور ہم نے اس پر اتفاق بھی کر لیا ہے. امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا امریکہ نے ایران کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا کہ اگر ایران مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ ایران پر اتنی شدید بمباری کرے گا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو. میں نے پہلے ہی ہدایات جاری کر رکھی ہیں. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ایران کی لسٹ میں سر فہرست ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا امید ہے آپ مجھے یاد کریں گے. آبنۂ ہرمز میں غیر ملکیوں کا کوئی حصہ نہیں. امریکی مہم جوئی آبی گزرگاہ کے دوبارہ کھلنے میں رکاوٹ بنے گی. ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا. بیان کے مطابق آبنۂ ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 50% تک پہنچ گئی ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کا کہنا ہے کہ صہیونی ریاست نے ایران کی بنیادی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تو ہمارے شدید تر جواب سے بچ نہیں پائے گی. خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل عبداللہی نے کہا کہ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتلوں سے قصاص ضرور لیں گے. ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے. ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا حالیہ کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار. فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اسلام آباد ایم او یو کے تحت وعدے پورے کرنے کا زور. کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تنازعات کا حل کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے. پاکستان اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. پاکستانی مندوب نے ایران کے نیوکلیئر تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کا اعادہ کیا.